ناظرین، علی محمد خان صاحب نے یہ جو نقطہ جس کے اوپر میں نے بات کی کہ وزیر داخلہ غائب ہیں، پرائم منسٹر صاحب غائب ہیں، اور آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں سے خبریں آ رہی ہے، IMF کے اوپر بات ہوئی ہے، معیشت کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری کا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ علی محمد خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کسی کو پتا ہے کدھر ہیں؟ ہمارے تو گنڈا پور صاحب کے پیچھے بڑے ڈرامے 9 گھنٹے سے نہیں ہے، 72 گھنٹے سے ملک کا وزیر اعظم غائب ہے، پارلیمنٹ ہاؤس سے بندے اٹھا دیے گئے، تسی کتنے ہو؟ شہباز شریف صاحب، جس ایوان نے آپ کو وزیر اعظم کی عزت دی ہے ادھر آ کے بتاؤ۔ وزیر داخلہ صاحب تو ایسے غائب ہوئے ہیں جیسے اس ملک میں کوئی وزیر داخلہ ہی نہیں۔ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھا کے لے گئے۔ یہ اعزاز بھی، یہ ورلڈ کپ، سونے کا کپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے نصیب میں تھا۔ اب نقوی صاحب، ہم 2 دن سے پریشان تھے، آپ بھی تو نہیں کہیں انہی پارلیمنٹیرین کے ساتھ کہیں آگے پیچھے غائب ہو گئے؟ آپ ڈھونڈ رہے تھے کدھر غائب تھے، ایک تو یہ بتائیے گا، اور باقی مطلب دن دہاڑے تو نہیں ہم کہہ سکتے، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں وہاں سے 9 جو MNAs کو گرفتار کیا گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ آف دا سٹی ہے، وہاں پہ ایک ایک چیز کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اور IG صاحب کہتے ہیں جی میں نے سارے پروسیجر فالو کیے ہیں، وہ جناب اعلیٰ اسپیکر کہتا ہے جی بالکل نہیں کیا، انہوں نے کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کر دیا۔ حل کیا ہے؟ آپ حل سجیسٹ کرنے میں بڑے ماہر ہیں، تو اس کا حل کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ یہ سارا معاملہ ہے تاکہ پھر آگے بڑھا جائے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ کو پتا ہے میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں پاکستان سے باہر ہوں، تو غائب نہیں تھا، بس اسی میں مصروف تھا، ایک بات۔ لیکن اب یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اتنا سخت فیصلہ جو کیا گیا، آپ نے پارلیمنٹ سے آپ MNAs کو اٹھا کے لے گئے، اب میں جن لوگوں نے بھی کیا ان سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے سخت فیصلے آپ تبھی کیے جاتے ہیں نا کہ کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اب بتائیے کہ آپ نے فائدہ کیا حاصل کیا، اس کا آؤٹ کم اب کیا نکلا، یہ پتا چلے، یا آپ وہاں سے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے جہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ بڑا ضروری ہے اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے سوچنا کہ جب آپ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہونا ہے، اگر کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، اب حل کی جب آپ نے بات کی تو میں آئی آلویز ٹرائی ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز۔ اب مجھے لگ رہا ہے یہ تینوں بڑی جماعتیں جلدی ایک پیج پر آنے والی ہیں، اور وہ پیج یہ ہے کہ اب تینوں ہی جدوجہد کر رہی ہوں گی، اور تینوں ہی ایک طرح کے حالات سے گزر رہی ہوں گی جلدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا، میں نے تو خبر میں آپ کو بتا دیا تھا 30 اگست تک اگر یہ کچھ نہیں کر پائے تو 30 اگست کے بعد ان کے لیے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ جی اچھا ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب آج آن دا فلور آف ہاؤس گئے، اور انہوں نے بالکل کنڈیم کیا بغیر کسی میل ملاوٹ کے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسی روایت کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کی قیادت میں اس ایوان کو کم از کم 3 دن تک بند کر دیا جاتا احتجاج کے طور پر کہ آئندہ اس ایوان کے ساتھ اور اس کے اراکین کے ساتھ اس قسم کے اقدامات نہیں ہوں۔ جوئی صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ 3 دن کے لیے ایوان کو بند کر دینا چاہیے احتجاجاً۔ اگر یہ آپ یہاں سے لوگ MNAs کو اٹھا کے وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور جو کہانیاں بیچارے MNAs بتا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ ہی کچھ سمجھائیں، آپ کے پاس تجربہ زیادہ ہے، آپ نے کافی اسمبلیز کور کی ہیں۔ جوئی صاحب جی، تو یہ پہلے تو یہ بتایا نا، وہ آپ کے محترم دانشور صاحب جو کل فرما رہے تھے کہ وہ اچھا بچہ بن گیا ہے، تو بنا لیا نہیں انہوں نے اچھا بچہ؟ اچھا بچہ بنائیں گے اس کو، وہ کریں گے سٹوری، وہ بالکل اچھا بچے، بہت ہی اچھا بچہ بنا دیں گے۔ وہ دیکھیں نا، وہ تیار بیٹھا ہوا ہے حسن، فکر نہیں کریں، وہ اچھے بچے کی سٹوری بھی ہم کریں گے۔ وہ میں نے شروع میں انٹرو میں بتا دیا تھا کہ اچھا بچہ جو ہے وہ سامنے آ گیا، اس کی سٹوری بھی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن ابھی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے جب شخص ایک پوائنٹ پر آگے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس عہدے پر رہوں یا نہ رہوں، تو اپنی بے بسی کا، بے چارگی کا، اپنے اوپر بہت بڑے پریشر کا، اور معاملات بیونڈ ہز کنٹرول کا وہ شکار نظر آ رہے ہیں۔ تو اور اسمبلی جو ہے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک بے معنی ادارہ بن کے رہ گیا ہے پچھلے 3 دن سے۔ تو بہتر تو یہ تھا کہ جن جن لوگوں نے ٹرانسگریس کیا ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو ابھی تک کچہرے میں کھڑا کیا جاتا۔ الٹا وہ جو ممبر واپس آئے ہیں انہوں نے جو داستانیں سنائی ہیں
وہ بہت ہی خوفناک ہے، اور یہ کوئی کسی اچھی سمت کا، اچھی ڈائریکشن کا یعنی اس کی نشاندہی نہیں ہو رہی. تو بہتر یہ ہے کہ آئین اور قانون کی طرف پلٹا جائے، جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو بھی راستے ہیں وہ ملک کو اور معاشرے کو اور پاکستان کو تباہی بربادی سے دوچار کریں گے. جب میں قانون ہاتھ میں لے کے جو مرضی کہنا شروع کر دوں، اور خاور گورنمنٹ صاحب جو کہ یہاں اینکر ہے ان کی کوئی بات ہی نہ سنے، تو پھر ہاؤ کین یو کنٹرول اینڈ میک ڈسپلن ان دس شو؟ دس از واٹ از ہیپننگ. ناظرین، گرفتاری جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے کی آئی جی جو اسلام آباد کے ہیں انہوں نے گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم نے سارے پروسیجر فالو کیے ہیں. وہ دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں. آئی جی اسلام آباد ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا تھا سوال کا کہ ہم نے ہر چیز پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے کی ہے. آپ کے جو کوشچن تھا جو آپ نے کیا، میں پھر بتاتا چلوں. وی فالوڈ دی پروسیجر کے بغیر کوئی چیز نہیں کی. جو پروسیجر ہیں نیشنل اسمبلی کے، یا جو پروسیجر ہیں جس میں ہم نے کوئی انفارمیشن دینی ہوتی ہے، انٹیمیشن دینی ہوتی ہے، یا جو بھی پروسیجر ہیں، وہ پروسیجر سارے اویلیبل ہیں، نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. وہ سارے کے سارے پروسیجرز جو ہیں، وہ مینولز جو ہیں، وہ تمام کے تمام جتنی انسٹرکشنز ہیں، ان تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے کیا ہے. طارق فضل چوئی صاحب چیف وپ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا جی مجھے تو لگتا ہے، کاشف عباسی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے اجازت لی گئی ہے، انتظامیہ تو یہی کہہ رہی ہے. اسپیکر سے پوچھا کسی نے؟ میں آپ کو ایک بات، ایک ایس ایچ او نے اسپیکر سے پوچھا، پرمیشن کی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے انٹیمیٹ کیا گیا. اب بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو بتایا گیا اس ایکشن سے پہلے؟ جی، یہ اسلام آباد انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہم نے بتایا. اچھا، آپ نے حسن فیصل واڈا کو سنا ہوگا، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت نے یہ کام کیا ہے، اب یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہو رہے. جی، اگر یہ کام ہوا ہے، آئی جی کہہ رہا ہے، آپ نے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اسپیکر کس بات پہ ڈرے ہوئے ہیں؟ اسپیکر کہتے ہیں پھر اپنے سارجنٹ ایٹ آرمز کو جو انہوں نے سسپینڈ کر دیا. میں صاحب آ رہا ہوں، اپنے جو 5 بیچارے جو غریب لوگ ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا. مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جی بالکل فیلڈ گورنمنٹ نے کیا. جی تو پھر وائی ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں کون سے چھپانے والی ایکسیپٹ بات کیوں ہے؟ اسپیکر صاحب ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ پھر 7 دن کی انہوں نے جو ہے ان کو کہہ دیا مجھے رپورٹ دے. 7 دن کی خلاف ورزی ہوئی. آپ نے پولیس کو صرف مار کھانے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا کہ جہاں پر جائیں جتھے آئیں ان کو ماریں، یا ایس ایس پی جو ہے رینک کے افسر کو زخمی کریں، ہاسپٹلائز کر دیں. تو جب آپ نے 780 کی ایف آئی آرز کا اندراج ہو چکا ہوا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے. ٹھیک ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں وہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر وہ کیس غلط مقدمہ بنا رہی ہیں تو کورٹ میں جا کے کوشمنٹ ہو جائے گی. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار ہوئے ہیں، یہ معاملے کا تعین ابھی تک ہوا نہیں ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسپیکر صاحب کیوں اتنے بیک فٹ کے اوپر ہیں. اسپیکر صاحب پہلے کہتے رہے جی کہ میرا رابطہ تھا. جب وہ زین قریشی صاحب نے جب ان سے رابطہ کیا ٹیلی فون کے اوپر تو اس ٹائم تک بھی ان کا رابطہ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے پرمیشن دی نہیں دی؟ اگر دی ہے تو پھر بندہ پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر مثال کے طور پر ان کی جو انسٹرکشنز تھی ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور ان کے علم میں ہے، اور اس کے باوجود ایسے سیناریو کے اندر اگر اسپیکر صاحب ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں ہی از اے فری مین. جناب آپ چھوڑیں. پھر یہ کوئی سٹوری ہے تیرے کو حسن، تو دس نہیں رہا. مطلب میرے کو سٹوری یہ بتا رہا ہوں نا. صاحب کیوں پریشان ہے؟ اسپیکر صاحب کی پریشانی میری سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں ایک طرف وہ ملازمین کو سسپینڈ کر رہے ہیں، مطلب پھر دوسری طرف وہ انکوائری آرڈر کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں رابطے میں تھا، پھر وزارت داخلہ سے جواب مانگ رہے ہیں. مطلب یہ تو کچھ باتیں ایسی ہیں. میرے خیال سے نواز شریف صاحب اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں تو میاں صاحب بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے ان سے پوچھیں کہ جناب کیا ذہن تناؤ آپ کے پاس آ چکا ہے. اور اپنے قائد کو دیکھ کر میرے خیال سے آپ کے جو تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کو دیکھ کر جو ہے نا وہ کافی زیادہ جو ہے نا ان کے چہرے پر رونق آ جائے گی. اور چودھری غلام حسین صاحب جو ہے نا وہ بھی کافی دیر سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی طرف چلیں آپ.